رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا. قصہ یوسف علیہ السلام دروس و عبر، اس موضوع پر 2 درس ہو چکے ہیں اور آج تیسرا اور آخری درس ہے۔ پہلے درس میں ہم نے یوسف علیہ السلام کے کنویں سے نکلنے کی بات کی۔ دوسرے درس میں یوسف علیہ السلام کے قید خانے تک پہنچنے کی بات ہوئی، اور آج کے اس درس میں قید خانے سے لے کر آپ کے آخری وقت تک کی گفتگو ہوگی۔ یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ کے ساتھ 2 نوجوان اور داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے سر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، اے یوسف آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ یوسف انہیں خواب کی تعبیر کیوں بتائیں؟ ان کا یوسف علیہ السلام پر ایسا کون سا قرض ہے؟ انہوں نے آگے کہا انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے، اس لیے بتائیے کہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق ہیں، اور آپ کا احسان آپ کے چہرے سے چھلک رہا ہے۔ نیک لوگوں کے چہرے ہی سے ان کی شرافت اور ان کا احسان دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر کیا کہا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہوتے ہیں، ان کے چہرے کی پہچان ان کے سجدے کے نشانات ہیں۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ چہرے پر سجدے کے نشان، اس سے مراد پیشانی کے گٹھے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت احسان سے کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک طرح کا نور پایا جاتا ہے۔ تو نیک لوگوں کے چہروں پر، صالحین کے چہروں پر ایک طرح کی روشنی اور نور ہوتا ہے جسے ہر انسان دیکھ کر بآسانی پہچان سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان کو بھی اپنا چہرہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش کرے کہ وہ اپنا چہرہ صالحین کے چہرے کی طرح بنائے۔ کیوں؟ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے اس محبت کی بدولت میرے معاملے کو بھی درست کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کی وجہ سے مجھے بھی ان میں شامل کر دے، میرے معاملات کو بہتر بنا دے۔ دوسری بات، جب ان لوگوں نے کہا انا نراک من المحسنین، کہ یوسف ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے پا رہے ہیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہاں دیکھا؟ جیل میں دیکھا۔ جیل میں آدمی پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، کرب میں ہوتا ہے۔ ان تمام معاملات کے باوجود ان لوگوں نے جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ جان گئے کہ یہ شخصیت احسان کرنے والی ہے،
علماء کہتے ہیں کہ جو شخصیت جیل میں قید میں تکلیف اور سختیوں کے باوجود جس شخصیت کو کافر پہچان لے کے یہ احسان کرنے والا ہے، ایسی شخصیت آزادی میں مومنوں کے ساتھ کیا کردار نہیں رکھتی ہوگی۔ اسی سے ہمیں یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کے احسان کا اندازہ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ کھانا آنے سے قبل میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، اور اس کے بعد آپ نے تعبیر بتانے سے پہلے ان کی اصلاح فرمائی، موقع کو غنیمت جانا، اور آپ نے ان سے کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ کیا کئی مختلف رب بہتر ہیں یا ایک اللہ تبارک و تعالی جو قہار ہے، زبردست ہے، وہ بہتر ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک مومن کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ ہمہ وقت ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی دعوت کو عام کرتے رہے، اس کی توحید کو بیان کرے، چاہے خوشی میں ہو یا غم کی حالت میں ہو، آزادی میں ہو، قید میں ہو، مشکل میں ہو، آسانی میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جس حال میں ہو وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان کرے۔ اس کی زندگی کا یہی مقصد اور یہی مشن ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجا، اسی مقصد کے تحت بھیجا، اور اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی، کہا کہ جو آدمی شراب نچوڑ رہا ہے وہ بادشاہ کا خادم بن جائے گا، اب بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرا آدمی جو اپنے سر پر روٹی ڈھوئے ہوئے ہے، روٹی اٹھائے ہوئے ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے پھانسی دے دی جائے گی، اب پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام تعبیر بتاتے ہوئے کہنے لگے یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جیل کے ساتھیوں، راحت تم میں سے ایک تو اس کا معاملہ بادشاہ کے پاس ہوگا، اور دوسرا تو اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ علماء کہتے ہیں یہاں بھی یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم بادشاہ کے پاس چلے جاؤ گے اور تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ اگر آپ سیدھے یہی الفاظ بولتے معنی ایک ہی ہوتا، لیکن الفاظ کی چبن بڑھ جاتی۔ آپ نے کہا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ یہی معاملہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ نے 70,000 جنتیوں کا ذکر کیا جو بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے، تو اس میں عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں تم ان میں سے ہو۔ دوسرے صحابی اٹھے، اٹھ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں بھی انہی میں سے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ سبقک عکاشہ، عکاشہ تم سے آگے بڑھ گیا۔ بات کیا ہے؟ جواب کیا ہے کہ تم ان میں سے نہیں ہو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے سیدھے الفاظ سے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ عکاشہ تم سے آگے نکل گیا۔ اس آدمی کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور زندگی کے دوسرے معاملات میں اب اس آدمی کی یہی کوشش رہی ہوگی کہ میں دوسرے معاملات میں خود پہلے رہوں، مجھ سے پہلے کوئی اور نہ نکلے۔ تو ہم جب کسی سے کوئی بات کریں تو بات تو وہی ہوگی، لیکن ہم بہتر سے بہتر الفاظ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسے الفاظ اختیار کریں جس سے بات کی سچائی اور اس کا حق بھی ادا ہو جائے اور سامنے والے کو تکلیف بھی نہ ہو۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتا دی، ایک کو پھانسی دے دی گئی، اور جو دوسرا انسان تھا جس کے متعلق آپ نے یہ تعبیر بتائی کہ اسے آزاد کر دیا جائے گا اور یہ بادشاہ کے پاس پہنچ جائے گا، تو آپ نے اس انسان سے کہا
کہ اذکرنی عند ربک، کہ تم جب باہر نکل جاؤ تو میرا ذکر بادشاہ سے کرنا کہ میں مظلوم ہوں، باوجود اس کے ایک عرصے سے جیل میں پڑا ہوں۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ انسان سے ان معاملات میں مدد طلب کر سکتا ہے جس میں وہ مدد کرنے پر قادر ہو۔ اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جا رہی ہو وہ حاضر ہو، دوسرا حی یعنی زندہ ہو، تیسرا وہ اس کام پر قدرت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں ان سے مانگوں گا، یہ زندہ ہیں، یہاں موجود ہیں، اور یہ مجھے وہاں سے گلاس اٹھا کر دے سکتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کا شرک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین نہیں ہے۔ اگر میں ان سے کہوں کہ آپ مجھے بادل سے پانی لا کر دیجئے، یہ حاضر بھی ہیں، حی زندہ بھی ہیں، لیکن قادر نہیں ہیں۔ تو یہ اصول ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی انسان سے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ یہ آدمی ذکر کرنے پر قادر تھا اور اس بات پر بھی قادر تھا کہ یوسف علیہ السلام کی سفارش کر دی جائے، لیکن شیطان نے یوسف علیہ السلام کے ذکر سے اس آدمی کو بھٹکا دیا۔ یہ آدمی آپ کا ذکر کرنے سے رہ گیا۔ الغرض، اسی مسئلے سے ایک دوسرا فائدہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان کو اپنی مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ سے دعا بھی کرے اور خود جتنی کوشش ہو سکے ہاتھ پاؤں مارے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اسباب کے ذریعے سے اس کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ یوسف علیہ السلام جہاں اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے، وہیں انہوں نے آدمی سے بھی کہا کہ میرے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بناؤ اور جا کر بادشاہ سے ہمارے اس مسئلے کا ذکر کرو۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے احرص علی ما ینفعک، کہ جو چیز تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے تم اس کی خواہش کرو، اس کی طرف آگے بڑھو۔ واستعن باللہ، ہاں اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی طلب کرتے رہو۔ ولا تعجز، اور یاد رکھو کبھی عاجز مت آنا۔ فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، اور تم نقصان کو پانے کے ساتھ کبھی ایسا مت کہو کہ اگر میں ایسا نہ کرتا، ایسا کرتا تو یہ چیز ایسی ہوتی، مجھے یہ نقصان نہ پہنچتا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ محنت کرنے کے بعد، اللہ سے مدد طلبی کے باوجود اگر تمہیں نقصان پہنچ جائے تو تمہارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ تم کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تبارک و تعالی نے میری تقدیر میں یہی رکھا اور اس نے جو چاہا سو کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ جو لفظ لو یعنی اگر مگر ہے، یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی آدمی اگر پریشان ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پوری کوشش کرے، اسباب اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرے اور کربات اور پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بنانے کی کوشش کرتا رہے۔ یہی یوسف علیہ السلام کا کردار تھا۔ الغرض ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ اب ہوا یہ کہ جو آدمی بادشاہ کے پاس موجود تھا، اس نے بادشاہ کی زبانی سنا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب بھی بڑا عجیب تھا۔ خواب کیا تھا کہ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں۔ 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 بالیاں سوکھی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے درباریوں میں اعلان کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، تم میں سے کون اس خواب کی تعبیر جانتا ہو وہ مجھے بتائے۔ لیکن درباریوں نے کہا کہ یہ حدیث النفس ہے، یعنی ایسے خواب جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لہذا آپ اس خواب پر دھیان مت دیجیے۔ لیکن یہ جو بادشاہ کا خادم تھا، جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ چکا تھا، اسے یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، جو اتنے عرصے سے شیطان نے بھلایا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایک انسان کو جانتا ہوں جو اس کی تعبیر بتا سکتا ہے، آپ مجھے چھوڑیے تاکہ میں اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤں۔ الغرض یہ آیا اور سیدھے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور پہنچ کر کہنے لگا یوسف
ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات. اس نے سارا خواب سنایا. اس نے کہا کہ یوسف تم اس خواب کے متعلق مجھے خبر دو. اب یہاں پہ پھر سے یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھیے. جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ کر ایھا الصدیق، اے بڑے سچے انسان، آپ مجھے میرے خواب کے متعلق خبر دیجئے. اس نے ساری بات کہی. یوسف علیہ السلام نے اس انسان پر ملامت نہیں کی، اسے ڈانٹا ڈپٹا نہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سال ہو گئے جو تم گئے، میرا ذکر تم نے بادشاہ کے سامنے کیوں نہیں کیا؟ تمہیں ذکر کرنا چاہیے تھا، اب مطلب پڑھنے پر تم میرے پاس واپس آ رہے ہو. آپ نے کچھ نہیں کہا. اور یہ آدمی کس کا خواب لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا ہے؟ بادشاہ کا. وہی بادشاہ ہے جس کے دور میں آپ کو جیل میں ڈالا گیا ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بادشاہ اور اس کی قوم نے مجھ پر ظلم کیا، میں مظلومیت کا شکار ہوں، اتنے سال سے جیل میں اندر قید کی زندگی کاٹ رہا ہوں. نہیں، بلکہ آپ نے خواب کی تعبیر بتا دی. اور یہ احسان پر احسان دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر تو بتا دی کہ 7 سال خوب کھیتی ہوگی اور 7 سال سوکھے کے ہوں گے. تو جو سوکھے کے دن ہوں گے اس میں یہ کھیتی جو ہوگی یہ کھائی جائے گی. اب یہ کیسے کھائی جائے گی؟ خواب کی تعبیر تو اتنی ہی تھی کہ 7 سال کھیتی کے ہوں گے، 7 سال سوکھے کے ہوں گے، بات ختم ہو جاتی. لیکن آپ نے احسان پر احسان کیا. آپ نے تدبیر اور طریقہ بھی بتایا کہ سوکھے کے دنوں میں کیسے بچا جا سکتا ہے. آپ نے کہا کہ جب تم فصل کاٹو تو اتنا اناج نکالو جتنی تمہاری غذا کو حاجت ہے، جتنا تم کھا سکتے ہو، باقی کا اناج ویسے ہی بالیوں میں چھوڑ دو، یہ سوکھے کے دنوں میں کام آئے گا. یہ یوسف علیہ السلام کا احسان ہے. یہی احسان ہے جو ایک کافر بھی دیکھ کر بھانپ لیا کرتا تھا، جس کے متعلق قرآن مجید میں اور خاصتاً آپ کے قصے میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا کئی مقامات پر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام محسنین میں سے تھے، احسان کرنے والوں میں سے تھے. ان آیتوں میں اقتصادی تعلیم دی گئی ہے. علماء کہتے ہیں کہ ایک قوم کو، خاندان کو، فرد کو اقتصاد یعنی ان کی جو معیشت ہے، جو کمائی اور زندگی بسر کرنے کے ذرائع ہیں، ان کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ علم حاصل کریں کہ مال کو کس انداز سے کمایا جائے، کس انداز سے جمایا جائے اور کس انداز سے خرچ کیا جائے. یہی علم یوسف علیہ السلام کے پاس تھا. اور دیکھیں کہ ایک شخص کے علم نے سارے ملک کو بھوکمری سے بچایا. کتنے دن بچایا؟ 7 سال تک بچایا. تو آج جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں وہ اس بات کا انتظام کریں کہ ان کے خاندان سے، ان کے قبیلے سے، ان کے شہر سے، ان کے محلے، ان کے ملک سے کوئی ایسا شخص ہو یا کوئی ایسی جماعت ہو جو اقتصادی علم حاصل کرے. وہ یہ علم حاصل کرے کہ کس طرح ایک قوم کو معاشی اعتبار سے مستحکم کیا جا سکتا ہے، بخیلی سے بچتے ہوئے مال کو کس طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے سے جانا کہ خوشحالی کے فوراً بعد بھوکمری بھی لاحق ہو سکتی ہے. 7 سال اناج ہو رہا ہے اور اس کے بعد کے 7 سال لگاتار سوکھے کے پڑے ہوئے ہیں، یعنی نعمتیں ایک حالت پر نہیں رہتی. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، مال کے خرچ کرنے میں ڈرا کرو، احتیاط برتو، اس لیے کہ نعمتیں ایک حالت پر نہیں رہتی ہیں، کبھی رہتی ہیں اور کبھی ختم ہو جاتی ہیں. الغرض یہ آدمی گیا اور جا کر بادشاہ سے اس نے اس کے خواب کی تعبیر بتا دی. اور اس نے بتایا کہ یوسف نے تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنا بہترین مشورہ بھی دیا کہ بھوکمری کے 7 سال کس انداز سے کاٹے جا سکتے ہیں، کیسے بھوکمری سے بچا جا سکتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ ایک کام کرو، یوسف کو میرے پاس لے آؤ. قال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ. یوسف علیہ السلام جیل میں کس لیے گئے تھے؟ آپ پر الزام لگا دیا گیا تھا اور کئی سال آپ نے مظلومیت کی زندگی گزاری، قید میں آپ نے اپنا وقت کاٹ دیا. لیکن دیکھیں
کہ ایک انسان کی عزت، اس کی عفت قید سے بھی زیادہ اہم ہے. یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے. جب یہ آدمی یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس واپس پلٹ جاؤ. فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، اور سوال کرو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. کیا اس میں یوسف کا کوئی قصور تھا یا ان کی نفس کی طرف سے یوسف پر الزام تھا؟ الغرض بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا. عورتوں نے کہا کہ یوسف تو بڑا پاک باز ہے، بڑا پاک باز ہے، ہم نے یوسف میں کسی طرح کی برائی نہیں دیکھی. یہاں تک کہ قالت امرأة العزیز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسه، عزیز کی بیوی نے کہا کہ میں نے یوسف کو اپنی طرف سے بہلایا پھسلایا تھا، اس میں یوسف کی کوئی غلطی نہیں تھی. یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھیں کہ آپ نے اپنی داعیانہ زندگی سے عیب کو ہٹانے کی کوشش کی اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اگر یوسف علیہ السلام اسی حالت میں جیل سے نکلتے، اس کے بعد آپ وزارت کے منصب پر فائز ہو جاتے یا بادشاہ بھی بن جاتے، لوگوں کے درمیان میں یہی بات رہتی کہ یہ یوسف وہی ہے جسے ایک عورت کے الزام میں جیل میں ڈال دیا گیا تھا. لیکن آپ نے جیل سے نکلنے سے پہلے خود پر لگے الزام کو صاف کروایا. یہ ایک داعی کا کردار ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے کہا لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف لاجبت الداعی. اس سے یوسف علیہ السلام کی فضیلت کا علم ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ جتنے سال یوسف جیل میں تھے ان کی جگہ اگر میں جیل میں ہوتا اور آزاد کروانے والا میرے پاس آتا تو میں اس کی بات کو قبول کر لیتا اور اس کے ساتھ باہر نکل جاتا. لیکن یوسف نے اسے واپس بھیج دیا، بھیج کے کہا کہ مجھ پر لگے الزام کو صاف کرو، اسی کے بعد میں جیل سے باہر نکلوں گا. اور نبی علیہ السلام نے کہا اتقوا مواضع التہم، تہمتوں کی جگہوں سے بچا کرو. نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے کوئی ہے. رات کی تاریکی ہے، دو انصاری صحابی دور سے جا رہے ہیں. اب جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو وہ نیچے منڈی ڈالے تیزی سے چلنے لگے. نبی علیہ السلام نے انہیں آواز دی اور بلایا اور کہا کہ یہاں آؤ اور یہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ پر گمان کریں گے، آپ کے متعلق شک کریں گے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑا کرتا ہے، وہ شک پیدا کر دے گا. تو مجھے اور آپ کو اس طرح کی تہمتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اگر ہم پر تہمتیں لگتی جائے تو پھر ہم دعوت کے میدان میں کارگر ثابت نہیں ہوں گے. ہمارا مدعو منہ اٹھا کر ہمیں کہے گا جاؤ پہلے خود کا کردار دیکھو، تم کیا مجھے صاف کرنے کے لیے آ رہے ہو، تم کیا مجھے جہنم سے اور گناہوں سے عذاب سے بچانے کے لیے آ رہے ہو. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کشتی کے سفر میں تھے. کشتی کے سفر لمبے ہوا کرتے تھے. کشتی میں ایک چور تھا، بری نیت والا انسان تھا. وہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ سے گفتگو کرنے لگا اور اس نے آپ کی قربت اختیار کر لی. الغرض اس نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ کے پاس کیا مال ہے. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے بتایا کہ میرے پاس 1000 اشرفی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے دن صبح جب وہ بیدار ہوا تو کشتی میں چیخنے چلانے لگا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ میرے 1000 اشرفی چوری ہو گئے. لوگوں نے کشتی کے لوگوں کی تلاش شروع کر دی. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی بھی تلاش کی گئی، لیکن آپ کے پاس سے کوئی دینار نہیں نکلے. سب لوگوں نے اس انسان پر ملامت کی. جب کشتی کنارے پر آ لگی، سب کشتی سے اتر گئے، تو وہ انسان امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر پوچھنے لگا تمہارے پاس تو پیسے تھے، رقم تھی، وہ تم نے کیا کی؟ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے موقع دیکھ کر اسے پانی میں پھینک دیا. وہ کہنے لگا کہ اتنی بڑی رقم تم نے اتنی آسانی سے پانی میں کیسے پھینک دی؟ آپ نے کہا کہ ساری زندگی میں نے حدیث کی خدمت کی اور یہ علماء کے درمیان میں میرا مقام عدل والا مقام ہے. میں ان کے درمیان میں عادل ہوں، اور اگر مجھ پر
ان دیناروں کی تہمت لگ جاتی تو میری زندگی کی ساری محنت خراب ہو جاتی اور مجھ سے کوئی انسان حدیث نہیں لیتا. کیا میں اپنی ساری زندگی کی محنت کو ان چند اشرفیوں اور دیناروں کے لیے ضائع کر دوں؟ آپ نے وہ سارے دینار پانی میں ڈال دیے. تو جہاں کہیں ہماری ذات پر تہمت لگنے کے امکانات ہوں اور ہمیں اندازہ ہو کہ اس تہمت کی وجہ سے ہماری دعوت متاثر ہو سکتی ہے، ہماری شخصیت متاثر ہو سکتی ہے، تو ہمیں وہاں سے بچ کر نکلنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا. بادشاہ نے بلا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یوسف کو اپنا خاص بنا لوں. یہ کیسے ہوا؟ کس چیز کی برکت ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ علم کی برکت ہے، کہ علم کے ذریعے سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزت اور شرف سے نوازا. اور اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تم میں سے ایمان والوں کو بلند کرتا ہے اور ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان والے ہیں، جو تم میں سے علم والے ہیں. تو علم والوں کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا ہے. اور جو دین علم میں مشغول ہیں، چاہے دنیا والے انہیں کیسی ہی نگاہ سے کیوں نہ دیکھیں، چاہے دنیا والے انہیں کتنا ہی نچلے درجے کا کیوں نہ سمجھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے نہیں پڑتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصلاً ان کے درجات کو پہلے ہی سے بلند کر رکھا ہے. تو جس کے درجات پہلے ہی سے بلند ہو اور رب کائنات نے بلند کر رکھے ہو، اس انسان کے درجے کو گھٹانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ کون اس انسان کے درجے کو گھٹا سکتا ہے؟ اور یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی لطیف ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے تو اس کی مدد میں آواز نہیں ہوتی، وہ خاموشی کے ساتھ اپنے بندوں کی مدد کر دیتا ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اللہ نے آپ کو جیل سے چھڑانا چاہا، طوفان آ کر جیل ٹوٹ سکتی تھی، لشکر آ کر جیل کو تہس نہس کر سکتا تھا، لیکن نہ طوفان آیا نہ لشکر آیا. کیا آیا؟ ایک خواب اللہ نے بھیج دیا، اور ایک خواب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ جو جانتا ہے. اس کی حکمت کی جو وسعت ہے ہمارے حقیر اور چھوٹے ذہن وہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ گئے تو آپ نے بادشاہ سے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانوں پر مامور کر دیجیے. اس لیے کہ آپ نے کہا انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم رکھنے والا ہوں. اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کر کے آگے بڑھتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ شخصی فائدے کے لیے نہیں، عمومی عوام کے فائدے کے لیے اگر کبھی کوئی منصب طلب کرنا پڑے تو آدمی اس منصب کو طلب کرے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. شخصیت کے لیے نہیں، عمومی فائدے کے لیے، عوام کے لیے، جماعت کے لیے. لیکن جو آدمی یہ منصب طلب کر رہا ہے، چاہے وہ منصب مسجد کا ہو، چاہے محلے کا ہو، چاہے مدرسے کا ہو، چاہے خزانوں کا ہو، جو منصب ہو، آدمی اسے طلب کرے، لیکن اسی وقت طلب کرے جب اس میں دو شرطیں پائی جاتی ہوں. پہلی شرط حفیظ، حفاظت کرنے والا ہو، امانت دار ہو. اور امانت اس انسان میں تین طرح سے ہونی چاہیے. وقت کے اعتبار سے امانت دار ہو، کام کے اعتبار سے امانت دار ہو، صلاحیت کے اعتبار سے امانت دار ہو. یعنی یہ آدمی جو ذمہ داری لے رہا ہو، اس ذمہ داری میں اس نے جو وقت بتایا ہے کہ میں صبح اتنے وقت سے اتنے وقت تک رہوں گا تو اتنا وقت وہ رہے. اگر اس میں ڈنڈی مارتا ہے تو پھر یہ انسان امانت دار نہیں ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ اتنے وقت میں اتنا کام کروں گا، اس طرح کی 10 چیزیں بناؤں گا، اگر وہ 10 بناتا ہے ٹھیک، اگر 9 بناتا ہے، 8 بناتا ہے، تو یہ اپنے کام میں امانت دار نہیں ہے. صلاحیت کے اعتبار سے امانت دار ہے، یہ 10 چیزیں بنا رہا ہے اس طرح کی، لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے، جو فنیشنگ ہے، وہ اس سے بہتر کر سکتا ہے. اگر بہتر نہ کرے، لیڑپی میں ڈال کر کام کرے، تو پھر وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے امانت دار نہیں ہے. تو جو آدمی ذمہ داری طلب کرے وہ امین ہو ان تینوں اعتبار سے، علیم ہو، علم والا ہو. لیکن ان دنوں دیکھا جا رہا ہے کہ جتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں لوگوں کو دی جا رہی ہیں، وہ اس ذمہ داری کے متعلق کچھ علم ہی نہیں رکھتے. نبی علیہ السلام نے کہا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو
کسی جماعت کا ذمہ دار بنا دے اور پھر وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نچلے لوگوں کے ساتھ امانت اختیار نہ کرے، دھوکہ دھڑی کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ غش کرے، دغا بازی کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وہ اس حال میں مرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کو حرام کیے ہوئے ہوگا، اس انسان پر جنت حرام ہو جائے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ذمہ داری سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہم فلانا عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کرسی کو سنبھالتا ہوں، میں اس مسجد کا ذمہ دار ہوں، میں اس مدرسے کا ذمہ دار ہوں، میں جماعت کے اس حلقے کا ذمہ دار ہوں، لیکن ہم اپنی ان ذمہ داریوں کے ساتھ کتنے امین ہیں، کتنے امانت دار ہیں، ہم ان کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں؟ ہم سے اس کے متعلق کل قیامت کے دن سوال ہوگا، کیا ہم واقعی امین ہیں یا غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، ماتحت لوگوں کا حق مارنے والے ہیں، اپنے کام میں ڈنڈی کرنے والے ہیں؟ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، وگرنہ کل قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ہوگا اور سوال ہو کر رہے گا۔ اور دیکھیے، پہلے آزمائش ہوگی اور آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو نعمتوں سے نوازا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام پر کیسی کیسی آزمائشیں نہیں ہوئی۔ کسی نے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ذرا یہ بتائیے آزمائش زیادہ بہتر ہے یا غلبہ زیادہ بہتر ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بھی غلبہ آزمائش کے بغیر نہیں ملا کرتا۔ نبی علیہ السلام مکہ میں پہلے آزمائے گئے، پھر اس کے بعد آپ کو مدینہ میں غلبہ عطا کیا گیا۔ تو جو انسان غلبہ چاہتا ہے اسے پہلے آزمائش کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا۔ اور ایک دو تین بڑی اہم باتیں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ پھر ایک یوسف علیہ السلام کا تواضع دیکھیے۔ جب آپ مصر کے خزانوں پر فائز ہو گئے، آپ نے لوگوں کو اناج بانٹا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، لمبا واقعہ بیچ میں ہوا۔ یوسف علیہ السلام کی کافی حکمتوں کا اظہار اس واقعے میں ہوتا ہے، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام کے تواضع کا تذکرہ ہم کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور انہیں کہا کہ انک لانت یوسف، تم یوسف ہو، تم یوسف لگتے ہو، تو یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ کے اس جملے میں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، حد درجے تواضع ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا کوئی لقب بیان نہیں کیا، اپنا کوئی رتبہ بیان نہیں کیا، آپ خوابوں کی تعبیر کے عالم تھے، آپ مصر کے خزانوں کے مالک تھے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا کر رکھی تھی۔ ان تمام مرتبوں کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ یہ رخے پر الحاج نہیں لکھا گیا، رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے۔ کسی کو دعوت نامہ دیا جا رہا ہے تو ہمارا نام ہمارے لقب کے ساتھ نہیں لکھا گیا، ہمارے قبیلے کا نام چھوڑ دیا گیا، ہمارے نام کے پیچھے خان نہیں لکھا گیا۔ ان معاملات میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور رشتہ داریوں کے ٹوٹنے تک باتیں پہنچ رہی ہے۔ یہ ایک دو گھر کی بات نہیں ہے، یہ بات گھر گھر میں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اب یہاں دیکھیے یوسف علیہ السلام کا ایک اور تواضع۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ بھائی نے صرف اتنا کہا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ کتنے سال ان بھائیوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام دکھ اور تکلیف سہتے رہے، کتنے سال ہو گئے، لیکن بھائی نے جب اپنے گناہ کا اقرار کیا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، سب معاف، کسی بات کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ اور احسان پر احسان دیکھیے، انہوں نے کہا یغفر اللہ لکم، یہ معاف تو معاف، اللہ تبارک و تعالی بھی تمہیں معاف کر دے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی دعا کی۔ کیا کچھ ان کے بھائیوں نے نہیں کیا، آپ کو باپ سے دور کر دیا، اندھے کنویں میں ڈال دیا، آپ آزاد نبی کے بیٹے جا کر غلام بن گئے، آپ پر تہمتیں لگائی گئی، جیل میں ڈال دیا گیا، کئی سال آپ نے جیل کی زندگی بسر کی، کتنی
تکلیفیں نہیں ہوئی، ایک شہر سے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ گئے، اور آپ نے کیا کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ آج ہماری رشتہ داریاں کتنی باتوں پر ٹوٹتی ہیں، ہماری جو رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، ایک دوسرے سے منہ پھلانے کے جو کردار ہم ادا کر رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی باتوں پر ہو رہا ہے۔ اگر دیکھیں تو ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا ہم پر ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں نے اتنا ہی ظلم کیا جتنا ظلم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان پر کیا تھا؟ کیا ہم یوسف علیہ السلام سے زیادہ عزت دار ہو گئے؟ کیا ہمارا نفس ان سے بڑا ہو گیا کہ ہم اپنے لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ یہ رشتہ داری کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، یہ بڑی چیز ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ قیامت کے دن جہنم کی پیٹھ پر جب پل لگایا جائے گا، ترسل الامانۃ والرحم، رشتہ داری کو چھوڑا جائے گا اور امانت کو چھوڑا جائے گا۔ پل کے ایک طرف رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی، دوسری طرف امانت کھڑی ہو جائے گی۔ اب جو آدمی امانت میں کمی کرنے والا ہوگا، پل صراط سے امانت اسے کھینچے گی اور جہنم میں پھینک دے گی، اور جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہوگا، رشتہ داری اسے کھینچے گی اور جہنم میں پھینک دے گی۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ سے یہی کہتی رہتی ہے، الہ العالمین اصل من وصلک وقطع من قطعک، جو مجھے جوڑے تو اس سے جڑ جا، جو مجھے توڑے تو اس سے کٹ جا۔ کون کہہ رہی ہے؟ یہ رشتہ داری کہہ رہی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جسے پالا، جسے پوسا، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک جس کی کفالت کی، انہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا۔ مستح بن اساسہ، آپ نے قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد مستح کی کفالت نہیں کروں گا، لیکن اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، اور نازل کرنے کے دوسرے ہی لمحے آپ نے کہا کہ میں مغفرت چاہتا ہوں، اور انہوں نے مستح بن اساسہ کی کفالت جاری کر دی، السرنو ان کی کفالت شروع کر دی۔ کیا ایک باپ کے سینے پر اس سے بڑا کوئی اور بار ہو سکتا ہے کہ اس کی پاک باز بیوی، جو اس کی پاک باز بیٹی، جو کہ اماں عائشہ صدیقہ کی شکل میں ہو، اس پر الزام لگا دیا جائے، زنا کی تہمت لگا دی جائے؟ کہ اس سے بڑا بوجھ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ کہ آج ہمارے رشتہ داروں کے طرف سے ہم پر اس سے بھی بڑے مظالم اٹھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سال ہر سال ان کے چہرے نہیں دیکھ رہے، جس کی وجہ سے ہم ان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں گے تو انہیں ہماری صورت نہیں دکھانا، اگر تم مر جاؤ گے تو ہم تمہاری مٹی میں نہیں آئیں گے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملات اتنے ہلکے نہیں ہیں، ان کا بڑا وزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے اعمال لٹکے کے لٹکے رہ جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور دو باتیں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے انہیں عزت دی اور اونچی جگہ پر بٹھایا۔ اس سے والدین کا احترام پتہ چلتا ہے، اور بڑی عمر والوں کا احترام، کہ شریعت اسلامیہ ہمیں یہی سکھاتی ہے، اور کچھ دن پہلے کے درس میں بھی ہم نے یہی کہا تھا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کے احسان کا ذکر کیا، کرتے ہوئے کہا کہ اس نے مجھے قید سے نکالا۔ علماء کہتے ہیں کہ قید خانے سے بڑی تکلیف آپ کو کنویں میں تھی، لیکن آپ نے کنویں کا ذکر نہیں کیا، آپ نے قید خانے کا ذکر کیا، اس لیے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اور بھائی اس وقت وہاں موجود تھے۔ اب معافی کے بعد پھر سے اس گناہ کا تذکرہ یہ اخلاق کے خلاف ہے، اور اس نے اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، آپ لوگوں کو گاؤں سے لا لیا، من بعد ان نزع الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں تفرقہ ڈال دیا تھا۔ آپ نے بھائیوں کی غلطی کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا، کہا کہ یہ کام میرے بھائیوں کا نہیں تھا، بلکہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اور حد درجے تواضع دیکھیے، حد درجے احسان دیکھیے کہ آپ نے کہا نزع الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں اختلاف ڈالا۔ آپ نے اس ہونے والے حادثے کی کچھ نسبت اپنی بھی طرف کر لی کہ شاید اس میں میرا بھی کچھ کردار رہا ہوگا۔
یہ حد درجے تواضع ہے. آج ہماری غلطی ہمارے سامنے آنے کے بعد ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ساری دلیلیں آنے کے باوجود ہم ان دلیلوں کو ٹھکرانے کے لیے اور سارے لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ اخلاق نہیں ہے. اس کے بعد آخری بات، یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، توفنی مسلمہ، الہ العالمین تو حالت اسلام میں میری موت دے، میں مروں تو مسلمان ہو کر مروں. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ وقت کے نبی دعا کر رہے ہیں، اور جن کی فضیلتیں ہم نے 3 دنوں سے جانی کہ کس قدر عظیم تھے. اور اس نبی کو ایک خدشہ لگا ہوا ہے کہ شاید ایسی حالت میں موت نہ آئے جس حالت میں مجھ سے اسلام چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ کہ تمہاری موت آئے تو حالت اسلام میں آئے، تم مرو تو مسلمان ہو کر مرو. یعنی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی حالت میں بسر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے کیا دعا کی؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. صرف اسلام کی حالت میں موت کافی نہیں ہے، الہ العالمین اس کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ مجھے رکھ. کس قدر تواضع ہے. آپ نبی ابن خلیل کے بیٹے ہیں اور خود نبی ہیں. کتنا بڑا رتبہ ہے. کیا آپ کی صالحیت کم ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ الہ العالمین تو کل قیامت کے دن مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا. اس سے نیک دوستی کی اہمیت پتہ چلتی ہے. دوسری جو بات پتہ چلتی ہے کہ آدمی اپنے عمل سے کبھی دھوکہ نہ کھائے، اپنے عمل کو لے کر تکبر کا شکار نہ ہو. الغرض یوسف علیہ السلام کی زندگی سے چند اسباق تھے جو آج ہم میں سے ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے والا بنا اور ہمیں یوسفی زندگی اختیار کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ